شیخ سوال یہ ہے کہ ایک تو لے مین اسپیکرز ہو گئے یا داعیز ہو گئے، لیکن کچھ اسپیکرز یا داعی ہیں جو دے آر بیکڈ بائی علماء، وچ مینس کہ علماء جو ہیں ایسے اسٹیجز پہ آ کے باتیں نہیں کر سکتے، یا آپ نے جو ایک پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے پہلے، کہ کچھ اسٹیجز ہوتے ہیں جہاں علماء نہیں آ سکتے یا ان کی ریچ نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک سرکل کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ کس حد تک کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جیسے کوئی طالب علم ہے، وہ جرنی میں ہے اپنی، لیکن اس کے پاس جیسے فار ایگزامپل وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی ہے اور جو ہے وہ نارمل اس کی پریزنس بھی ہے سوشل میڈیا پہ، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عطا کی ہے، تو اسے وہ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں؟ ہاں اس کو وہ ایز اے برج استعمال ہونا چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ یونیورسٹی میں کسی عالم دین کو نہیں لا سکتا تو وہ خود اگر کوئی ایک لیکچر دے دیتا ہے، لیکن اس کا جو بگر گول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس نے آ کے علماء سے کنیکٹ کرنا ہے. اگر وہ اپنے آپ سے ہی کنیکٹ کیے جا رہا ہے اور علماء نہیں آئے تو پھر جو ہے وہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور خود بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کو پھر بھی فل ٹائم پروفیشنل دائی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ وہ غلطیاں کرتا ہے. ایک جو ایسا ڈرائیور ہے جس کے پاس لائسنس نہیں ہے، ایکسیڈنٹ اس سے بھی ہوگا. ایک لائسنس ڈرائیور ہے اس سے بھی ایکسیڈنٹ ہوگا. پکڑا کس کو جائے گا؟ جس کے پاس لائسنس نہیں ہوگا، حالانکہ غلطی دونوں سے ہوئی ہے. تو ایک جو عالم دین ہے اس کی غلطی پھر بھی پرسیو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک جو شخص ہوتا ہے جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور پھر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے پاس تو ڈبل جرم ہے کہ لائسنس کیوں حاصل نہیں کیا اور لائسنس حاصل کیے بغیر کیوں بولا تو نے. تو یہ ہے اصل چیز، ہمیں بچنا چاہیے. بس یہ ہے کہ جو اہل علم فرماتے ہیں نا کہ پروفیشنل یا فل ٹائم اسپیکر یا اس طریقے سے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا، یہ طریقہ جو ہے وہ دین پڑھ لے. اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ اتنی جلدی اتنی طرف ہے تو دین پڑھ لے اور پھر کر لے. کتنا ٹائم لگے گا؟ 8 سال لگیں گے نا. 10 سال سے آپ اسپیکر بنے ہوئے ہو، 8 سال کا ٹائم نہیں تھا آپ کے پاس، 10 یا 15 سال سے آپ اسپیکر بنے ہوئے ہو اور کہتے ہو ٹائم نہیں تھا میرے پاس دین پڑھنے کا، اور جلدی جلدی سے بس آن لائن کر لیا، یہاں وہاں کے کورسز کر لیے، جی عالم بن گیا میں. آن لائن کورسز کرنے سے کوئی سرٹیفکیٹ تو مل جائے گا جب تک علماء کے ساتھ ان کی پرائیویٹ مجالس میں ان کے آداب سے سیکھنا، تربیت آن لائن سے نہیں ہوتی. اب یہ جو ہم بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ، پہلے ہم نے پڑھی کتاب، اور پھر یہ جو ہو رہا ہے نا یہ تربیتی سیشن ہوتے ہیں، یہ مدارس میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر استاد کتاب پڑھا رہے ہیں حدیث کی، حدیث پڑھی اور پھر ایسی انگیج کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور پھر تربیت کر رہے ہیں. اور پھر مثال کے طور پر کسی طالب علم کو دیکھا اس کی ٹوپی یوں تھی، کہا کہ ٹوپی صحیح پہنو. مطلب یہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. کسی کا بٹن کھلا ہوا تھا، بٹن صحیح کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو یہ ہوتی ہے تربیت. اور پھر کاؤنسلنگ، تربیت. مثال کے طور پر طلبہ چلے گئے، اب استاد سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی پرسنل میٹر ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ شیخ کے ساتھ بیٹھے ہیں، شیخ کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے، علماء سے آپ کا ریلیشن شپ بنتا ہے. یہ ہے جو چیز انسان کو اصل اسکالر یا عالم بناتی ہے. 4 سال کا میں آن لائن کسی یونیورسٹی سے میں کورس کر لوں، سرٹیفکیٹ تو مل جائے گی، قرآن پڑھنا آ جائے گا، کتاب بھی پڑھنا آ جائے گی، لیکن جو آداب ہیں، جو تربیت ہے، علماء کے ہاتھوں سے جو تربیت، انما العلم بالتعلم، سیکھنے سے، 2 زانوں بیٹھنے سے علماء کے سامنے علم حاصل ہوتا ہے، یہ چیز نہیں آئے گی. یہ چیز ان پرسن آئے گی. اگر جو طلب علم میں سیریس ہے تو اس کو چاہیے کہ یہاں وہاں جمپ اور ہاپنگ کرنے کے بجائے سیریس ہو کے علماء کے ساتھ بیٹھے اور ان کی باتوں پر صبر کرتے ہوئے، ان کا انداز سمجھ نہیں آ رہا، صبر کرتے ہوئے اس علم کو حاصل کرے، آداب سیکھے اور تربیت حاصل کرے. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب 10 20 سال ایک اسپیکر ہو جاتے ہیں اور پھر ان پہ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے تو دین کا علم حاصل نہیں کیا، تو پھر وہ 3 4 سال کا جو ہے وہ آن لائن یونیورسٹی کا کر لیتے ہیں اور پھر سرٹیفکیٹ بتا دیتے کہ جی ہمارا سرٹیفکیٹ ہے. تو اس سے ٹھیک ہے، دنیا کی نظر میں تو آپ سرٹیفائڈ عالم ہو گئے، لیکن دل کا کیا کریں؟ دل عالم نہیں ہے، دل عالم باللہ نہیں ہے. ابن القیم فرماتے ہیں 3 طرح کے عالم ہوتے ہیں. ایک عالم باللہ، اللہ کو جاننے والا عالم. ایک عالم بما شرع اللہ، ایک وہ عالم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام، حلال اور حرام کا عالم. دونوں ڈیفیشنٹ عالم ہے. تیسرا عالم وہ ہے عالم باللہ و عالم بما شرع اللہ. جو تیسرا عالم ہے جو حلال حرام کو بھی جانتا ہے اور اللہ کو بھی جانتا ہے، یہ اصل عالم ہے. اگر کوئی حلال حرام جانتا ہے، بہت زیادہ جانتا ہے، بہت ساری روایت یاد ہے، فلاں مذہب میں یہ، فلاں اختلاف یہ ہے، فلاں روایت یہ، فلاں یہ، فلاں وہ ہے، یہ آن لائن کورسز میں آپ کو یہ سب مل جائے گا. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں، یقیناً میرا کچھ عرصہ آن لائن پڑھنے میں بھی گزرا ہے دین کا علم، اور پھر زیادہ عرصہ جو ہے وہ مدرسے میں گزرا ہے. تو میں جو آپ کو فرق بتاؤں نا، وہ فرق یہ ہے کہ ایک عالم دین اور اسکالر کے سامنے بیٹھنے میں اللہ یاد آ جاتا ہے،
اس کا اثر رہتا ہے. آپ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہو اور اس کا اثر دل پہ رہتا ہے. آن لائن میں یہ چیز محسوس نہیں ہوتی, شاید دل پہ اتنا اثر نہیں آتا. تو ان پرسن جو ہے نا وہ حاصل کرنے میں اور تربیت حاصل کرنے میں یہ ساری بہت فوائد ہیں جو کہ ہم سب کو حاصل کرنے چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. تو ایسے علماء کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے, کچھ علماء تھے ایسے کہ واقعی جب وہ حدیث پڑھتے تھے اور وہ حدیث پڑھتے تھے تو ہمیں رونا آ جاتا تھا. ان کی آواز میں اتنی خشیت ہوتی تھی, ان کا چہرہ دیکھتے تھے تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا تھا. وہ ہماری تربیت کر رہے ہوتے تھے. یہ وہ جو آداب ہیں اور یہ وہ تربیت ہیں جو کہ آپ کو صرف علماء کی مجالس میں ملیں گے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ سے جو اصل معنی میں خشیت الہی اور ڈرنے والے جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں. ليس العلم بکثرت الحدیث والروایہ كما قال السلف, علم جو ہے وہ کثرت روایات اور کثرت حدیث یاد کرنے کا نام نہیں ہے. انما العلم الخشیہ, علم جو ہے وہ تو خشیت الہی ہے.